إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، تمام طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا اکیلے خالق و مالک ہے. درود و سلام ہوں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے جنہیں اس کائنات کے اندر ہم تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. محترم حاضرین، یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے. یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. لیکن آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری کوشش، ساری توجہ، ساری محنت اس دنیا کی کامیابی کے لیے لگا دیا ہے، جبکہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور نہ اس دنیا کے اندر رہنے والے ہمیشہ رہیں گے. نہ ہم اور آپ اس میں رہنے والے ہیں اور نہ یہاں کی یہ چمک دمک ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں. کل من علیہا فان، اللہ نے جتنی چیزیں بنایا ہے تمام کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ تمہارے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. صرف اللہ رب العالمین کو بقا ہے، اس کو موت نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے. بقیہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. اب آپ اندازہ کریں، اگر ایک چیز ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
اور آپ اس سے کتنی محبت کر سکتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیز ایسی ہے جو باہر سے خرید کر کے لے کے اپنے گھر میں آتے ہیں استعمال کے لیے۔ آپ پھل فروٹ لے لیجئے، پیڑ پودے لے لیجئے، بہت ساری چیزیں آپ لے کر کے آتے ہیں ایسی، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کتنی بھی دیکھ ریکھ کریں، کتنا بھی سنبھال کر کے رکھیں اس کو، لیکن کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ استعمال میں نہیں لیے اسے تو ابھی خراب ہو جائے گی وہ، اگر استعمال میں لے کر اس سے فائدہ اٹھا لیا تو آپ ایک عقل مند، ایک ذہین انسان آپ کہلائیں گے۔ ٹھیک یہی معاملہ اس دنیا کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہماری ساری کوشش دنیا بنانے میں لگ جائے، دنیا کمانے میں لگ جائے، دنیا کے اندر نام اونچا کرنے میں لگ جائے، بلکہ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس دنیا سے آپ ایک معمولی سا فائدہ اٹھا لو، جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اسے آپ حاصل کر لو، بقیہ تمہارا اصل جو کام ہے وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں کیوں پیدا کیا، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تمہارا اصل کام کیا ہے، وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ چیز کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ زاریات کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد، پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی فرما برداری نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، رکوع صرف اللہ رب العالمین کے لیے، یہ سارے اعمال عبادت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنا مقصد اول چھوڑ کر کے دوسرا مقصد جو ہے یعنی دنیا، اس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کو پہلا مقصد بنا لیا دنیا کو، اور جو پہلا مقصد تھا اس کو دوسرا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ذمہ داری دے کر کے بھیجا ہے، اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں ادا کیا تو جانتے ہیں آخرت میں کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت سورہ انفال کی جو دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس کے اندر چند نصیحتیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کی، مؤمنین کی چار خصوصیت، چار صفات، چار پہچان اللہ نے بیان کیا ہے کہ مومن کے اندر یہ چار نشانیاں، چار خوبیاں ہونی چاہیے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو چار صفات اہل ایمان کی بیان کیا ہے، کیا وہ چار صفات، وہ چار خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ کیا ہے؟ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں رکھتے۔
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ائمہ مفسرین نے اہل ایمان کی 4 خصوصیت بیان کیا ہے۔ نمبر 1، پہلی خصوصیت جو بیان کیا وہ کیا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے تو ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سن کر کے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اکثر مسلمان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ وہ ان لوگوں کے اندر جو عبادات سے جڑے ہیں، نیکیوں سے جڑے ہیں، جو دینداری سے جڑے ہیں، جو اللہ کے گھر میں آ کر کے عبادات کرتے ہیں، یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو لوگوں کو، نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچایا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارہا ہمارے خطبہ اکرام یہاں آتے ہیں، علماء آتے ہیں، واعظین آتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی جہنم سے آپ کو ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا شوق آپ کو دلاتے ہیں۔ بسا اوقات جب وہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو جہنم کا ذکر سن کر کے ہمارا دل ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے، اور ہم یہ دل میں اللہ سے یہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہنم سے تو ہمیں اور تمام مؤمنین کو بچا کر کے رکھنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یقین جانیں ابھی ہمارے دلوں کے اندر ایمان باقی ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے اہل ایمان کی۔ دوسری صفات جو بیان کیا ہے وہ اہل ایمان وہ ہیں جو صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اگر آپ اہل ایمان ہیں، مومنین میں ہیں، تو ہم سب کو مل کر کے یہ دیکھنا چاہیے میری 24 گھنٹے کی گزرنے والی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر میں اللہ اس کے رسول کے کتنے احکامات پر عمل کرتا ہوں، کتنی باتوں پر عمل کرتا ہوں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس پر میں عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اس کے باوجود وہ چھوٹ جاتی ہے۔ غور کیجئے اس کے اوپر، بلا وجہ کسی چیز کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دے دوں جس کے اندر اکثر لوگ کمزور نظر آتے ہیں۔ آپ جب ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں، ہم نے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا ہے، بس تھوڑی سی لاپرواہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم جب ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں، اذان کے بعد بہت سارے لوگ ٹائم دیکھتے ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، 10 منٹ باقی ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، ابھی چلتا ہوں۔ اس کے بعد جب جماعت کا وقت قریب ہوتا ہے تو نکل کر کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپس اپنے کاروبار، اپنے کام یا اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ لاپرواہی کہاں ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ کمی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کیا کہ جو شخص 24 گھنٹے کے اندر، دنوں رات کے اندر اگر 12 رکعت فرض کے علاوہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرتا ہے۔ کتنی رکعت؟ 12 رکعت اگر کوئی شخص فرض کے علاوہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ وہ 12 رکعت کون سی ہے؟ 12 رکعت فرض کے علاوہ ہیں۔ نمبر 1، آپ فرض نماز پڑھتے ہیں جب فجر کی، تو فرض سے پہلے کتنی رکعت سنت پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت۔ فرائض کے پہلے اور فرائض کے بعد جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلایا ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، اللہ کے نبی نے اس کا فائدہ یہ بیان کیا کہ اگر کسی شخص نے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کر لیا، وہ شخص ایسا ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اس نے دولت حاصل کر لیا۔
آپ یہ بتائیں اگر سنت کی یہ اہمیت ہے تو فجر کی فرض کی کتنی اہمیت ہوگی؟ لیکن ہمارے اندر غفلت، سستی، کاہلی کتنی ہے کہ بہت سارے بھائی فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دیر سے اٹھتے ہیں، سو کر کے اٹھنے کے بعد جب وہ آرام سے ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے 8 بجے 9 بجے، یا جب وہ آرام سے اٹھتے ہیں تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جب وہ ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو فجر کی قضا پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو غفلت اور سستی بتا رہا ہوں کہ فجر بہت سارے لوگ غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں، جانتے ہیں فجر کی نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ بسا اوقات ہمارے بہت سارے بھائی سو کر کے اٹھ جاتے ہیں، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گھڑی دیکھا ابھی ٹائم اتنا باقی ہے، پھر دوبارہ سو گئے تو سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ غلط ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب ظہر کی اذان ہوتی ہے ہمارے بہت سارے بھائی ٹائم دیکھتے ہیں، ابھی اتنا ٹائم باقی ہے، اتنا ٹائم باقی ہے، آرام سے آتا ہوں اور چلتا ہوں، ابھی چل کر کے پہنچ جاؤں گا، وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ آتے تو ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ظہر کی جو سنت ہے 4 رکعت، اس میں سستی اور کاہلی کر جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں جو محل تیار کر رہا ہے وہ محل ادھورا رہ جاتا ہے۔ آپ اپنا ایک گھر بنائیں اور گھر کے اندر دیوار بنائیں اور ایک طرف کی دیوار چھوڑ دیں، نہ بنائیں، کتنا خوبصورت نظر آئے گا۔ جہاں ضرورت ہے بنانے کی آپ دیوار چھوڑ دیں، نہ بنائیں، آپ کا وہ گھر مکمل کہلائے گا؟ چھت کی ضرورت ہے، چھت نہ بنائیں، چھوڑ دیں ویسے ہی، آپ کو آرام ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ہماری زندگی میں جو سستی، جو کاہلی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ فرائض کا اہتمام تو کر لیتے ہیں لیکن سنت میں بڑے غافل، بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ تو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، کتنی ہو گئی؟ 8 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، کتنی ہو گئی؟ 10 رکعت ہو گئی۔ اور پھر عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، کتنی ہو گئی؟ 12 رکعت سنت ہو گئی۔ یہ 12 رکعت ایسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بھی میری امت کا ان 12 رکعت کا اہتمام کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، تو سنتوں کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں محل تیار کر رہا ہے۔ اور اگر آپ فرض کا اہتمام کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کیا تیار کرے گا؟ سوچا کبھی ہم نے اس کے اوپر؟ میں نے یہی کہا نا، قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی پیش کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی 4 خصوصیت ذکر کیا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت سننے کے بعد دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یقینی طور پر ہمارے بہت سارے بھائی یہ تہیہ کرتے، یہ ارادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد آج سے میں اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا، اس طرح کی سستی کاہلی نہیں کروں گا، لیکن باہر جانے کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ پرانی نصیحتیں بھول جاتے ہیں، پھر اسی پرانی روش پر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے آپ اس کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو میں نے اہل ایمان کی 2 صفات آپ کو بیان کیا۔ تیسری صفت یہ ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں۔ کب؟ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، یعنی قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں یا کوئی آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہے تب انسان کا دل ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے۔
قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، جتنی مرتبہ آپ نے تلاوت کیا ہوگا اتنی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس آیت کریمہ پر رک کر کے غور کیے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اٹھائیے سورہ حاقہ 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جو گنہگار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، جو اللہ اس کے رسول کے حکم پر نہیں چلتے، جو اللہ اس کے رسول کے قانون پر عمل نہیں کرتے، موت تو ان کو بھی آنی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم دے گا۔ کیا حکم دے گا؟ قرآن کریم کی آیت اٹھائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے پاس موجود ہوگا اور ترجمے والا قرآن موجود ہوگا۔ اگر گھر میں نہ ہو تو مسجد میں موجود ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیں، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا خذوہ فغلوا، اللہ فرمائے گا پکڑ لو اسے اور جکڑ دو اس کو پکڑ کر کے، ثم الجحیم صلوا، اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے دوڑ کر کے پکڑ لیں گے اس گنہگار کو، نافرمان کو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ رب العالمین فرمائے گا اس گنہگار کو، اس نافرمان کو پکڑو اس کے، اور پکڑ کر کے کیا کرو، ایسی زنجیر میں باندھ دو اس کو جس زنجیر کی لمبائی کتنا ہے، 70 گز ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ چوری کرتے ہیں، جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عام انسان کی بات چھوڑیے، حکومت کے لوگ جب پکڑنے آتے ہیں اس کو، پولیس والے جب پکڑنے آتے ہیں ایک گنہگار کو، ایک مجرم کو، تو کیا کرتے ہیں، اس کو پکڑ کر کے سب سے پہلے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، ہتھ کڑی لیے ہیں تو ہتھ کڑی لگا دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو رسی سے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیتے ہیں۔ اس کا ہاتھ باندھنے کے لیے کتنے میٹر رسی لگتی ہے؟ 2 میٹر؟ 4 میٹر؟ نہیں، بسا اوقات جو ہمارے آپ کے پاس رومال ہے نا جس سے چہرہ صاف کرتے ہیں، اسی رومال سے اس کا دونوں ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ رومال مشکل سے 1 فٹ کا ہوتا ہے، 1 فٹ کے رومال سے اس کا ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو وہ شخص بے قابو ہو جاتا ہے۔ اب وہ آپ کے خلاف کوئی دفاعی قدم نہیں اٹھا سکتا، آپ کو مار پیٹ نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو لڑائی کرنے کے لیے چھڑا نہیں سکتا۔ ایک رومال کی یہ طاقت ہے۔ اور اگر کسی چور کو آپ پکڑیں، بسا اوقات عام لوگ بھی پکڑتے ہیں، اور پکڑ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں درخت سے باندھ دیا، کہیں کھمبے میں باندھ دیا، اور باندھ کر کے اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ جس درخت سے باندھتے ہیں اس درخت میں باندھنے کے لیے رسی کتنی لگتی ہے؟ 2 میٹر 4 میٹر اگر رسی لائے تو ہاتھ پیر پورا جسم اس کا لپیٹ دیتے ہیں اسی کے اندر۔ اور اگر کسی چور کو باندھنے کے لیے 70 گز رسی لے کر کے آؤ، 1 گز کتنا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ تقریباً 1 میٹر کا ہوتا ہے۔ 1 گز 1 میٹر سے کچھ کم ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 1 میٹر پکڑ لیں، حالانکہ اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 1 میٹر پکڑ لیں تو اگر کسی چور کو باندھنے کے لیے 70 میٹر رسی لے کر کے آئیں اور اس 70 میٹر رسی سے اس چور کو باندھنا شروع کریں، اس کے پیر سے لے کر کے اس کے سر تک اگر آپ لپیٹتے جائیں گے تو شاید جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آئے گا، جسم کا کوئی حصہ باقی رہ سکتا ہے۔ 70 میٹر رسی میں کتنی بڑی ہو جائے گی 70 میٹر رسی، اندازہ کیجئے۔ اور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ سر سے پیر تک اس کو پورا آپ لپیٹ سکتے اسی رسی کے اندر۔ یہ دنیا کی رسی ہے جس میں اگر آپ اس کو لپیٹ دیں وہ انسان نہ چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے،
نہ کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ اس سے آزاد ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس میرے گنہگار بندوں کو پکڑ لو اس کو، اور 70 گز لمبی زنجیر جو ہے، اور وہ زنجیر لوہے کی ہوگی، ایسی زنجیر جسے اللہ نے گنہگاروں کو باندھنے کے لیے بنایا ہوگا، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی موٹائی، اس کی وزنائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو پکڑو، اور پکڑ کر کے اس کو زنجیر کے اندر باندھ دو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر فرشتے پکڑ لیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ چھڑا سکتے ہیں؟ سوچئے ذرا، کس قدر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، کتنی زیادہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر فرشتے اس زنجیر کے اندر ہمیں جکڑ دیے ہمارا کیا حال ہوگا؟ بھاگ پاؤ گے؟ چھڑا پاؤ گے؟ آزاد ہو پاؤ گے اس سے؟ کوئی آزاد نہیں ہو سکتا ہے میرے محترم۔ جب اس سے آزاد نہیں ہو سکتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ آخر اللہ کی بنائی ہوئی جو جہنم ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ سوچئے ذرا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دیا ہے کہ صبح و شام کم از کم اللہ تعالیٰ سے اس کی بنائی ہوئی جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھایا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سفارش کرتے کہ اللہ اس شخص کو تو مجھ سے دور کر دے۔ اور اس کے برخلاف اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے جنت اس کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہے، اے اللہ تو اپنے اس بندے کو مجھ میں داخل کر دے۔ میرے بھائی ذرا بتائیں ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے اور جہنم پانے کے لیے کتنی دعائیں کیا ہے۔ یہ مختصر سی نصیحت آپ کو اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اپنے عمل کی اصلاح کر لیجئے، اپنے عمل پر نظر ثانی کیجئے، جہاں کمی نظر آئے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ نیکیوں میں اضافہ ہے، نیکیوں پر برابر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پوری زندگی اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے صحیح معنوں میں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری خطاؤں کو بخش دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے صحیح معنوں میں توحید پر ثابت قدم رکھے۔ رب العالمین جو لوگ ہم میں بیمار ہیں اے اللہ تو ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، جو لوگ مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ رب العالمین جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے پروردگار تو ان کی مغفرت فرما دے۔